دی قسم ہے اس بندے مینوں مار سٹیا جڑا بندہ نہیں بولیا. تو گل ہی نہیں سمجھی میں کی پڑھ چھڈیا. آج کے بعد جو بندہ بھی گھر سے باہر، بھئی گھر تو مٹکے بھرے ہوئے تھے نا، اور تو جیویں معاشر تک جیو، تواڈیاں جوانیاں سلامت، تواڈیاں ماواں نو سلام. آج کے بعد جو بندہ بھی گھر سے باہر شراب پیتا ہوا پکڑا جائے اسے 7 کوڑے مارے جائیں گے. واصف زندگی گزر گئی ہے، یہاں نوکری کرتے کرتے ایک پیار ہے تم سے، ایک تعلق ہے تم سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، زندگی کے آخری دن تک میں اس بندے کا احسان مند رہوں گا جو بندہ میرے اس جملے کی قیمت دے دے. گھر سے باہر جو بندہ شراب پیتا ہوا پکڑا جائے اسے 7 کوڑے مارے جائیں گے. اعلان کو 5 یا 6 دن گزرے تھے، ایک بہت بڑے بندے کا بیٹا اور تو سلام ہے او میرا، اور قرآن دی قسم ہے تواڈے ہتھاں نوں سلام ہے، تواڈیاں زباناں نوں سلام ہے. لاہور والےوں مل پی گیا میرے پڑھن دا. تسی جیو. ایک بہت قداور بندے کا بیٹا، ہاں ایک بہت بڑے معروف اور مشہور آدمی کا بیٹا، بڑے صاحب حیثیت بندے کا بیٹا شراب پیتے ہوئے بازار میں پکڑا گیا. سپاہی تھے، انہیں کیا وہ پکڑ کے لے آئے. قبلہ تخت پہ تشریف فرما تھے. ان کا میرے بچے کو پکڑ کے لے آئے ہو، کیوں، کس جرم میں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو گھر سے باہر شراب پیتا ہوا پکڑا جائے اسے لے آنا. شہزادہ صاحب شراب پی رہے تھے. بادشاہ سلامت، شہزادہ صاحب شراب پی رہے تھے تو ہم پکڑ کے لے آئے. باپ تخت سے نیچے اترا، بیٹے کے قریب آیا، بیٹے آپ شراب پی رہے تھے؟ بیٹے آپ شراب پی رہے تھے؟ اس نے کہا جی پی رہا. دو میں ہاتھ ہائے دری جی جی جی. میں کہا بیٹے آپ شراب پی رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں ابج پی رہا تھا. میں کہا بیٹے آپ شراب پی رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی جی میں پی رہا تھا. غصہ آ گیا انہیں، بڑے موڈ میں آ کے ان کا بیٹے آپ شراب پی رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی پی رہا تھا نا. بیٹا جب 3 دفعہ کہہ چکا جی پی رہا تھا نا، باپ بیٹے کے قریب آ گیا، کان پہ منہ رکھ کے اس نے کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ روز ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، 1 دفعہ ہاتھ ہلایا، پھر 2 ہاتھ ہلائے، پھر سر ہلایا ہے، بار بار تجھے کہہ رہا ہوں تو کہہ دے نہیں پی رہا تھا، بس تو 1 دفعہ کہہ دے نہیں پی رہا تھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا. اگر اس بارگاہ کی دیواریں بولی تو ہر حلالی بولے، ورنہ کوئی داد نہیں. اس نے کہا ابا گھر کی خیر ہے، تو بھی جھوٹا ہے میں بھی جھوٹا ہوں، یہاں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سامنے کرسی پہ علی بیٹھا ہے. نہیں سمجھ آئی تو باہر چھوڑ جاؤ، میرے بعد والے بندے نے سن لو. دونوں ہاتھ بلند کر کے حاضری. اتنی دیر لگتی ہے ساری. دو قطعے مجھے پڑھنے، کن کے 5 سے 6 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے. ممبر میں عزیز وسیم کے حوالے کر رہا ہوں، میرے حصے کا مصائب بھی وسیم آپ کو سنائے گا انشاءاللہ. اس نے کہا ابا کیسے بولوں جھوٹ؟ سامنے علی بیٹھا، بھائی واصف سے لے کے عزیز وسیم سے لے کے وہ جو آخری حلالی مجھے دکھائی دے رہا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے ممبر حسین پہ منت کر رہا ہوں. نوکر سمجھو، ذاکر سمجھو، شاعر سمجھو، بیٹا سمجھو، مہمان سمجھو، 26 سال زندگی کے تمہاری نظر کر چکا ہوں. کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو اس لفظ کو سمجھ لے اور اسے اردو بھی آتی ہو اور وہ مجھے داد دے. اس نے کہا ابا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ضرور ہے، لیکن یہاں بولا نہیں جا رہا، سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سچ سے بھی پہلے خلق ہوئے ہیں. ابا سامنے وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو سچ سے بھی پہلے خلق ہوئے ہیں. باپ نے کہا بیٹا پھر ہماری مجبوری ہے، پھر محسوس نہیں کرنا، پھر ناراض نہیں ہونا. اب تم اعتراف جرم کر رہے ہو تو پھر آرڈیننس چونکہ ہم خود پاس کر چکے ہیں اس لیے تمہیں 7 کوڑے مارے جائیں گے. تمہیں 7 کوڑے مارے جائیں گے. میں اس بندے کو وسیم شیعہ گھر کا بچہ ہی نہیں مانتا جو اس جملے پہ نہ بولے. اس نے بھرے دربار میں کہا ابا کس نے کہا کوڑے نہ مارو؟ مارے وہ جس نے آج تک خود نہ پی ہو.
کہا ابا کس نے کہا ہے گھوڑے نہ مارو؟ مارے وہ جس نے آج تک خود نہ پی ہو، جس نے آج تک خود نہ پی ہو۔ 14 کے ذکر کی قسم ہے تو کل رات تک بولتا رہے، دانت تھوڑی ہے، جملہ میں بڑا کرنے لگا ہوں۔ جب اس نے کہا نا ابا مارے وہ جس نے آج تک خود نہ پی ہو، سارے رضی اللہ کا سر جھک گیا، علیہ السلام کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ شاباش 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 شاباش، اور جیو اور تساں جیو اور معاشر تک جیو اور تہاڈیاں نسلاں سلامت رہن، تہاڈیاں گودیاں آباد رہن۔ سارے حلالی بولو حیدری۔ فرمایا حسن اٹھو، تھوڑا اٹھاؤ، حد جاری کرو۔ بیٹے نے کہا باپ سے تم خود ہو شرابی، تاریخ میں یہ بات کسے یاد نہیں ہے؟ میں معافی مانگ رہا ہوں پہلے ان بچوں سے، وہ بچے جو میری منزل تک نہ پہنچے ان سے معذرت، جو میری منزل تک پہنچ جائیں وہ بولے بیٹے نے کہا باپ سے تم خود ہو شرابی، تاریخ میں یہ بات کسے یاد نہیں ہے؟ اور تو نے تو اسے قاری قرآن کہا ہے، ایک سورہ بقرہ بھی جسے یاد۔ اس ناقص العقل حرامزادے نے 12 جون کو کیوں ٹی وی پہ ڈاکٹر اسرار نے اپنی ساری واہیات گفتگو میں اختتام اس جملے پہ کیا، نقل کفر کفر نباشت خاکم بدہن۔ کسی مومن کو موضوع نہیں لگتا کہ وہ جملہ کہے لیکن مجبوری ہے سمجھانا ہے۔ اس حرامزادے نے آخری جملہ کہا نماز پڑھاتے ہوئے علی آیت بھول گیا، میں چوتھا مصرع پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں گا لیکن مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے 30-35 ہزار بندے میں انچولی کراچی یہ 4 مصرے پڑھے ہیں، مجھے آج تک خمار ہے، سمجھ آئے سارے بولنا، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا علی آیت بھول گیا، میں کہتا ہوں مسلمانوں کبھی حق بھی حکایت بھول سکتا ہے۔ جاگو جاگو، جس بندے کو ڈر لگ رہا ہو وہ بندہ داد نہ دے، چپ کر کے بیٹھے۔ جس کا ایمان ابھی جاگ رہا ہے وہ بندہ بولے مسلمانوں کا بھی حق بھی حکایت بھول سکتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہو کیا ولایت بھول سکتا ہے؟ اور جو کیوں ٹی وی پہ بھونکا اس حرامی سے کوئی پوچھے علی قرآن ہے، قرآن آیت بھول سکتا۔ اچھا میں 4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، 14 قسم ذاکر بہت آئے ہوئے ہیں، 4 مصرے میں اور پڑھ دیتا ہوں۔ 26 سالوں کے وسیم میاں معافی جی مصرے 4 ہوں نے ربئی میں 5 کی میں پڑھ دیں ادا یا 4 ہوں 4 نے ربئی ویک تو صحیح، تینوں 4-5 کر کے سنا دینا، 1-2 باری پڑھ لاں گا تو میرے ال ویک چاہم یا رسول اللہ، ایک باری میرے ال ویک، میرے ال ویکھو گل مک گئی۔ 26 سال ہو گئے مجھے نوکری کرتے کرتے، 26 سال میں نے وسیم کروڑوں بار سنا ہے میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ ذاکر گھروں کے بچے بیٹھے ہوئے ہو، شاعر گھروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کروڑ بار میں نے سنا ہے وہ مجھے ٹوٹ کے چاہتا ہے، میں اسے ٹوٹ کے چاہتا ہوں، تم مجھے ٹوٹ کے چاہتے ہو۔ میں نے تقریر میں سنا ہے ٹوٹ کے چاہنا، میں نے تحریر میں دیکھا ہے ٹوٹ کے چاہنا، میں نے سرکار انیس آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ سے لے کے محسن نقوی شہید آل اللہ مقامہ تک سب سے سنا ہے ٹوٹ کے چاہنا۔ میں نے کبھی کسی چاہنے والے کو ٹوٹتے دیکھا نہیں، ایسا کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ یا میں نے بلایا نہ کرو یا میں نے سمجھا کرو، ہاں میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی چاہنے والا ٹوٹ بھی رہا ہو۔ 26 سال کا سفر کرتے 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 اس سال 12-13 رجب کی درمیانی رات میں مکہ پہنچا ہوں، مجھے پہلی بار پریکٹیکلی یہ منظر نظر آیا جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ، جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ، تینوں سمجھ آ گئی تو ضرور بولے گا نا ہی میرا مقدر۔ جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ، دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو، کہتی ہے یہ دیوار میں موجود دراڑیں اس گھر میں بہت ٹوٹ کے چاہا ہے۔ ماشاءاللہ